دور میں ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھے طریقے سے ایک بہت اچھی ڈیپو ڈیولپ ہوئی ان کے ساتھ. خصوصی طور پر نعمہ انصاری کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے گزشتہ 2 سالوں میں اسلام آباد کے اندر کے ہر ایونٹ میں بھرپور حصہ لیا اور ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ وومن چیمبر کی ہیں یا اسلام آباد چیمبر کی ہیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ وومن چیمبر کی کم ہے اور اسلام آباد چیمبر کی زیادہ ہے. تو اسی طرح سے صدر قاسم عباسی صاحبہ، رابعہ رحیل صاحبہ، ڈاکٹر جوہریہ صاحبہ اور جو دیگر بھی جن لوگوں کو بھی یہاں پر ایوارڈز ملے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مناسب ایوارڈ تھے اور ان تمام لوگوں نے اسلام آباد چیمبر کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس میں انہوں نے بھرپور شرکت کی. یہ شہر جو ہے نا اسلام آباد، یہ ہم سب کا شہر ہے. اس میں چاہے وومن چیمبر ہو، چاہے اسلام آباد چیمبر ہو، چاہے سمال چیمبر ہو، ہم سب نے مل جل کر اس شہر کے اندر ایک ایسا کلچر بلڈ اپ کرنا ہے جہاں ہم سب نے مل کر اس شہر کے اندر جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو فرینڈلی بنانا ہے. وومن چیمبر کے بہت سے مسئلے ہیں. میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی اپنی بلڈنگ نہیں ہوگی اسلام آباد وومن چیمبر جو ہے یہ کبھی بھی ایمرج نہیں کر سکے گا. اور اسلام آباد وومن چیمبر کو ایمرج کرنا چاہیے پورے ملک کے وومن چیمبرز کے اندر، یہاں سے لیڈ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے پورے ملک کے اندر جو یہاں سے ہم نے ایکٹیویٹیز کی، جو ہم نے کام کیے احسن بختیوری نے، اس کے نتیجے میں آج اسلام آباد چیمبر پاکستان کا نمبر 1 چیمبر بن چکا ہے. اور اس میں ہم نے بہت کچھ ڈپلومیٹس کو، امبیسڈر کو ہم دیکھیں 2 بار اسکردو لے کر گئے ٹورزم کے لیے، اور اسی طرح سے ہم ابھی لیٹلی بھی مختلف قسم کے اقدامات کیے، کام کیے، ابھی ایکسپو سینٹر لگا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں سب نے مل جل کر اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے. اور اگر آپ کسی کو پابند کر دیں گے کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے وہاں کام نہیں کرنا، تو میں نے کہا کہ جیسے نعمہ انصاری ہے تو وہ اگر اسلام آباد چیمبر کے ساتھ اپنا رول پلے نہیں کرے گی تو اسلام آباد چیمبر کو یقیناً کمی محسوس ہوگی. تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ، ہمارا یہ تعلق اسی طرح آگے بڑھتا رہے. اور جہاں تک اسلام آباد وومن چیمبر ہے اس کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے. لیکن اگر اسلام آباد چیمبر نے اتنا کچھ کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول احسن بختیوری کا اس طرح سے بھی ہے کہ اس نے کروڑوں روپیہ اس چیمبر پہ اپنی جیب سے خرچ کیے. اس نے اسلام آباد چیمبر کے اندر ہر مرکز کے اندر جو فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کروڑوں روپیہ اس نے CCTV جو ہے مارکیٹس کے اندر اپنی جیب سے لگائے ہیں. اسکولوں کے اندر اس نے جو کمپیوٹر لیبس قائم کیے ہیں اپنی جیب سے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہم مل جل کر اس شہر کے اندر ایک فرق پیدا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو وومن چیمبر ہے، اس کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملنا چاہیے، 1 کنال کا. بہت بڑا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں 1 کنال کا ٹکڑا چاہیے. اور میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کل بھی ہمارے پاس ہمارا جو ایونٹ تھا، نعمہ انصاری بھی وہاں تھی جمعے کا روز، اور اس میں وزیر تجارت جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور وہ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت سے جو EDF فنڈ ہے، ایکسپورٹ ڈسپلے فنڈ، وہ ہمارا ہی چیمبر، ہمارے جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں اسی کا فنڈ ہوتا ہے، یہ ہمارا ہی فنڈ ہوتا ہے. اور ہمارے ہی جو ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. ہم نے تو اسلام آباد چیمبر نے پچھلے 40 سالوں میں کبھی ایک دھیرا بھی اسلام آباد جو حکومت سے کبھی نہیں لیا. ہم نے بلڈنگیں بنائی، 2 بلڈنگیں بنائی ہیں. ہم نے اپنے ریسورسز سے اپنے چیمبر کے جو ممبران تھے ان سے کام، اور جو ہماری کونسل کے جو ممبر ہیں 10-12 انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اگر ایک زمین کا 1 کنال کا ٹکڑا آپ کو مل جائے تو ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہوگا وہاں پہ ایک بلڈنگ تعمیر کرنا. ہم EDF فنڈ سے وہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں اور ان سے پھر آپ کو اتنا کرایہ آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت اسلام آباد چیمبر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کس پروفائل میں جا رہا ہے. اور اب ایسن نے آج اس کی AGM ہوئی تھی، تو یہ سب کچھ کے باوجود آج بھی اسلام آباد چیمبر کا جو بجٹ ہے اس میں 12 کروڑ روپے ہے. تو ٹھیک
مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی منی جنریشن جو ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں. اب ایسے میں بہت سے خرچے جو تھے، کروڑوں روپے آپ دبئی گئے تو وہاں جو ادھر سکردو گئے، امبیسڈر کے ہوٹل کے کرائے، یہ وہ سب کچھ اس نے اپنی جیب سے دیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وومن چیمبر بھی اس طرح کی ہائی فائی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرے، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کا ایک اپنا ریزنیبل، دیکھیں جب تک آپ کا گھر اچھا نہیں ہوگا، ایک باوقار نہیں ہوگا، تو آپ کے ادارے کی عزت اور ریسپیکٹ وہ کبھی بھی قائم نہیں ہوگی. تو آپ کا نمبر 1 ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب مل کر، آپ سب کے ریسورسفل ہیں، آپ سب کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لنکیج بھی ہیں، تو آپ ایک زمین کا ٹکڑا لے لیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بلڈنگ بنانا میرا کام ہے. تو آپ مطلب کہ مقدس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کہیں دور جگہ نہیں ملتی تو آپ انہیں کے گرین میں ان کو کہیں کہ آپ کو ایک کنال جگہ دے دیں. آج بھی اگر یہاں اعلان کر دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 2 مہینے میں وہاں بلڈنگ بنانی شروع کر دیں گے. چلے جی 2 کنال جگہ ہو گئی. جگہ مل گئی آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو زمین کے مالکانہ حقوق ہیں ان کے نام ٹرانسفر کریں، اور اس کے بیس پر ہم اپلائی کریں گے منسٹری آف کامرس میں انڈیا فنڈ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کا چیمبر جو ہے ایک باوقار اور باعزت جگہ آپ کو بنے گی. میں آخر میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فورم ہے اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کا، Don't limit yourself to this chamber. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، یہاں سے آپ کو سوشلائزیشن کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کو آگے بڑھنے کے، زندگی کے اندر نئے ایونیو تلاش کرنے کے اور اپنی پرسنالٹی کو پروموٹ کرنے کے آپ کو راستے ملتے ہیں. تو آپ سب باصلاحیت خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پاکستان کے اندر اپنا رول جو ہے اس کی وومن امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ملک کی جو سیاست ہے اس کے بھی اندر یہ اپنا رول پلے کریں. آپ ڈفرینٹ سیاسی جماعتوں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ جب آج کل تو خاتون کے لیے MLA بننا، MP بننا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ریزرو سیٹس ہیں. تو آپ ایک بہتر یہاں سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں. میں بڑے عرصے سے سمینہ فاضل کو اور نعمہ کو بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ اس چیمبر کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹی بھی کریں، اور آپ کے اندر ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو جوہر ہے، میں جانتا ہوں ان خواتین کو، ان سب کا میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، لیکن میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ان کے اندر ایبلٹیز ہے اور اپنی ان ایبلٹیز کو استعمال کریں، تاکہ وہ اس ملک کے اندر بہتر پوزیشن کے اندر آ کے اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی خواتین کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں، اور اپنے آپ کو چیمبر کے. اب احسن جو ہے ماشاءاللہ اس نے 2 سال چیمبر میں کیا، نو ہی از فٹ ٹو سرو دا پیپل آف اسلام آباد، اور وہ کرے گا جہاں بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے گا. اور آپ لوگوں کی خدمت یہ نہیں کہ وہ اسلام آباد چیمبر، وومن چیمبر یا سماج چیمبر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے جتنے بھی اسلام آباد کے شہری ہیں ان کی خدمت کے لیے آگے آئے گا. تو ان چند احتساب کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر سمینہ فاضل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ سے چند گزارشات کر سکوں، اور آپ سب کو اسلام آباد وومن چیمبر کی بلڈنگ کی نوید جو ہے اس کے لیے آپ سب کو مبارک ہوں. بہت شکریہ. Thank you so much sir for such a great announcement. آج کی 15ویں AGM میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں پلاٹ بھی مل گیا، بلڈنگ بھی مل گئی، یہ پرانی کمیٹی کا جانا اتنا خوش آئند ہے یا نئی کمیٹی کا آنا اتنا خوش آئند ہے؟ جسٹ آن اے لائٹر نوٹ کہ ماشاءاللہ ایک کمیٹی نے ایگزٹ کیا اور دوسری آئی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے قدم رکھے ہیں. اب میں گزارش کروں گی میڈم سمینہ فاضل سے کہ وہ ایک